رب العالمین نے جب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو بنایا، بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا، کہا ہے میرے پیارے صفی اللہ، آپ بھی اور آپ کی زوجہ حوا علیہ السلام بھی جنت کے اندر رہیں، جہاں سے چائے کھائیں، جہاں سے چائے پیئیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے پیارے صفی اللہ، آپ بھی اور آپ کی زوجہ حوا علیہ السلام بھی اس جنت کے اندر رہیں، جہاں سے چائے کھائیں، جہاں سے چائے پیئیں، لیکن یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے جب بھول ہوئی، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو بھی اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی جنت سے نکال کے دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو سری لنکا کا جزیرہ سرانتی وہاں اتارا جاتا ہے، حضرت حوا علیہ السلام کو ملک عرب کے اندر اتارا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، 300 سال تک حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی۔ عرفات کے میدان کے اندر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ یہ 300 سال حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے کیسے گزارے؟ حاضرین محترم، ایک بھول کی وجہ سے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام یہ 300 سال رب کے خوف کی وجہ سے رو رو کے گزارتے ہیں۔ عرفات کے میدان کے اندر جب حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا بھی مانگی، اور حاضرین محترم جو دعا کے الفاظ تھے اللہ رب العالمین نے وہ الفاظ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں محفوظ کیے ہیں۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے اپنے دامن کو پھیلایا، پھیلا کے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے رب العالمین، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا یقیناً ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حاضرین محترم، یقیناً رب کی طرف سے آواز آئی، کہا میرے پیارے صفی اللہ، دامن پھیلانا تیرا کام تھا، جھولی پھیلانا تیرا کام تھا، جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں مانگنے والے کو اس کی مانگ سے بڑھ کے عطا کیا کرتا ہوں، کیونکہ میں تو قدردان ہوں۔ کہا ہے میرے پیارے صفی اللہ، آپ نے یہاں پہ اپنے لیے مانگا ہے، اپنی زوجہ حوا علیہ السلام کے لیے مانگا ہے، لیکن میں قدردان ہوں، آپ کے امت تک آنے والی امت مسلمہ اس میدان میں اسی تاریخ کو آ کے اپنے دامن کو پھیلا کے صبح سے لے کے شام تک صرف دعائیں مانگے گی اور کام انہوں نے کوئی نہیں کرنا ہوگا۔ جس طرح میں رب آپ کی بھول کو معاف کر رہا ہوں، اسی طرح میں امت مسلمہ کے وہ لوگ جو اس میدان کے اندر اسی تاریخ کو آ کے دامن پھیلا کے میرے سامنے مجھ سے مانگیں گے، جس طرح آپ کی بھول کو معاف کیا گیا، اسی طرح امت مسلمہ کے وہ لوگ جو یہاں آ کے مجھ سے دعائیں